راتیوانی تانے تاہر ناول قسط نمبر 32۔ وہ بار بار ورشا کے نمبر پہ کال کر رہا تھا چونکہ اسے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ تبھی اس نے متواتر اسے کالز کی اور تقریباً 5ویں کال پر فون پک کر لیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ بے حد غصے سے سوال کیا۔ وہ میں احمد بھائی کی طرف ہوں، ابا جی کو بتا کر آئی ہوں۔ شادی تم نے ابا جی سے کی ہے؟ وہ دھارا۔ ورشا کا ایک دم رنگ سفید پڑ گیا۔ سب سامنے ہی بیٹھے تھے اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب اتنا غصہ؟ شٹ اپ ورشا، میں نے تمہیں کہا تھا تم نہیں جاؤ گی۔ تم نے میری بات کو اتنی اہمیت دی کہ بس میں آپ کے نکاح میں ہوں، رخصت نہیں ہوئی ہوں، ابھی آپ بلا وجہ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے مجھ سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کئی دن بات تک نہیں کرتے۔ آپ کو صرف اپنا خیال، اپنا احساس ہے، میرا نہیں، اور میں ابا جی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ جب میں رخصت ہو کر آپ کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی، آپ تب مجھ پر حکم جما لیجیے گا۔ کہہ کر غصے سے اس نے فون بند کر دیا، جبکہ آنکھیں آنسو سے تر تھیں۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جتنا جھکتی جا رہی تھی وہ اتنا شیر ہو رہا تھا۔ لیکن جائز تو ہو، وہ سب کچھ اس کی مرضی کا کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر کسی نہ کسی بات پر وہ ناراض ہو جاتا۔ اکثر تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتی اب وہ ناراض ہے یا اس سے راضی۔ وہ کھانا دیتی تو کھانا نہیں کھاتا تھا، بلا وجہ غصہ۔ وہ اس مزاج کو نہ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اب برداشت ہو رہا تھا۔ وہ آنسو پہنچ کر اندر آ گئی۔ وہ سب لوگ بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ یہاں آ کر اپنوں کا احساس ہی بہت تھا۔ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سب خیریت ہے؟ چچی نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ احمد بھائی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تمہارے شوہر کا فون تھا نا؟ جی، وہ مجھے لینے آنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے ہی روک دیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اتنا تو اچھا نہیں لگتا تمہارا شوہر۔ وہ شانے اچکا کر بولے۔ وہ بہت اچھے ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ خیر، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ احمد بولا تو چچی نے اور ہینا نے بھی کہا۔ ارے میں نے تو اتنا سب کچھ کھا لیا ہے، اور آپ لوگ اور اتنا زیادہ کھلائیں گے؟ وہ ہنس کر بولی۔ ایک بار پھر سے باتوں میں لگ گئے تھے پورے۔ 1 گھنٹے بعد اس کی کال پھر سے آئی۔ ورشا نے کال پک کر لی۔ اسے تھوڑی شرمندگی خود ہی ہو رہی تھی کہ اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ تبھی اس نے کال پک کر لی اور کال پک جیسے ہی کی، سرد لہجے میں وہ بولا تھا، باہر نکلو، میں باہر کھڑا ہوں۔ آپ باہر؟ وہ ایک دم اٹھ گئی۔ حیرانگی ہوئی اسے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ اب ورشا کی لوکیشن ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تو ورشا جلدی سے اٹھ گئی۔ چچی، احمد اور ہینا سب اسے باہر تک چھوڑنے آئے۔ بلیک پراڈو کے شیشے بھی نیچے کر کے اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی کسی کو سلام کیا۔ ورشا کو بہت شرمندگی ہوئی۔ چچی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہی ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ تو شیشے نیچے کر کے بات کرنے یا سلام دعا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں چلتی ہوں چچی، وہ بولی اور ان سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی
میں جیسے ہی بیٹھی وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا، اور جیسے ہی گاڑی آگے نکلی تو وہ گاڑی کو جلدی سے ہی اس محلے سے نکال کر روڈ پر لے گیا۔ آپ سلام کر لیتے، وہ سب باہر ہی کھڑے تھے۔ ورشا نے خود ہی بات شروع کی۔ میں جنہیں جانتا نہیں ان سے بات نہیں کرتا، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر وہ میرے رشتہ دار ہیں معاذ۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ پتا تھا کہ تمہارا ایک ہی دادا تھا اور وہ مر گیا ہے، اس سے زیادہ کہ رشتہ دار تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ گی تو سب کو مان نہیں سکتا میں۔ اسے دو ٹوک جواب دیا اور جواب دے کر وہ گاڑی کی سپیڈ اور بھی تیز کر گیا۔ گاڑی تقریباً 20 منٹ بعد ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ورشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بہت ساری باتوں کے جواب دینے ہیں تمہیں، سختی سے اس کا ہاتھ جکڑتے وہ بولا تو ورشا کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا۔ اس نے ہوٹل روم کی چین لی، اپنا نکاح نامہ دکھایا اور وہ سیدھا اسے گھسیٹتا ہوا وہ کمرہ نمبر 541 میں داخل ہوا۔ ورشا کا دل دھڑکنے لگا۔ معاذ، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، گھر چلیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اندر آ گئی۔ روم کافی خوبصورت تھا، اس نے بہت خوبصورت کمرہ بک کرایا تھا، لیکن ورشا کے دل کو نہ جانے کیوں تسلی نہ ہوئی، دھڑکا لگا ہوا تھا۔ معاذ نے دروازہ بند کیا اور اس کی جانب مڑا۔ ورشا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے معاذ، پلیز چلیں یہاں سے۔ اس نے اس کی نظروں سے ہی عجیب احساس ہو رہا تھا۔ اچانک حماس نے اس کی دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میری مرضی کے بنا تم 5 گھنٹے اس احمر کی نظروں کے سامنے رہی اور فون پر مجھے یہ سبق دے رہی ہو کہ میرے نکاح میں ہی تو ہو، کمرے تک نہیں پہنچی۔ جس دن میرے کمرے تک پہنچو گی اس دن میرے حکم کو مانو گی۔ چلو آؤ، میں تمہارے اس چھوٹے سے ذہن میں یہ بٹھاتا ہوں کہ کمرے میں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کمرے تک پہنچا کسے کہتے ہیں۔ یہ ہوٹل کا روم تمہیں یاد رہے گا اور اس کے بعد تمہیں یہ بھی یاد رہے گا کہ نکاح میں آنے کے بعد تم مکمل میری دسترس ہو، تم سانس بھی لوگی تو میری مرضی سے لوگی۔ وہ اسے زور سے بیڈ پر پھینکتا بولا۔ ورشا کی چیخ نکل گئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے معاذ، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ورشا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ آج شوہر کے ساتھ کمرے میں ہو تم سمجھو تمہاری رخصتی ہو گئی ہے، اب تم میری دسترس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، اور آج کے بعد میری یہ بات
آگے چلی، میری بات سے آگے چلی تو تمہیں یہ وقت یادداشت میں ضرور رہے گا، اور تم میری بات سے آگے جانے کا کبھی نہیں سوچو گی۔ وہ طنزیہ مسکراتا بولا، جبکہ ورشا کے گال آنسوؤں سے متواتر بہنے لگے تھے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں واقعی ابا جی سے پوچھ کر آئی تھی، اور ایمن بھائی صرف ایک کزن ہے۔ میں ایک لفظ بھی صفائی کا مت بولنا۔ تم نے میرے اختیارات کو چیلنج کیا تھا نا، اب بھگتو۔ در حقیقت نہ تمہارے جیسی لڑکیوں کے ساتھ اکثر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب زبان درازی ختم نہیں ہوتی تو انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ وہ اس کے مچلتے وجود کو جگڑ لیا۔ آپ غصے میں ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری اتنی سی بات کی اتنی بڑی سزا نہیں دیں آپ۔ ورشا مچلتی ہوئی اس کے بازوں سے خود کو چھڑاتی بولی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جبکہ ماس تو جیسے ہوش و حواس میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھا کہ مکمل طور پر سب بھلا چکا تھا۔ یہی کہ وہ اس کی عزت ہے جسے وہ لے کر یہاں آیا ہے۔ غصے میں تمام حواس سلب ہو چکے تھے۔ نہیں کریں ایسا پلیز، میں ایسا آج کے بعد سچی ماس، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر مجھے اس طرح رسوا نہ کریں۔ میں تو آپ کی ہی عزت ہوں ماس، مجھ سے اس طرح بدلہ نہ لیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ماس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ اچانک ہی ورشا کو اپنی گردن پر اس کی بریڈز کی چبھن محسوس ہوئی تو اسے یاد آیا کچھ وقت پہلے بھی یہ لمس اس پر یوں ہی چھایا تھا، مگر اس وقت اس کا دل گدگدا سا گیا تھا، اور اس وقت جذبات بالکل مختلف تھے۔ اس وقت یہ بریڈز کی چبھن اسے ایک اجنبی شخص کی لگ رہی تھی۔ اس کا محرم تھا وہ، مگر پھر بھی محرم نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے ماس۔ میرا قصور کیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ لیکن ماس پر تو جیسے کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ورشا کے منہ میں اسی کا دوپٹہ ٹھونس دیا۔ لیکن آنکھیں پھٹ سی گئیں، اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ ماس نے اپنی شرٹ کو اپنے گریبان سے کھینچ کر جدا کیا اور ایک دم اس پر جھکتا کہ ورشا کی چیخیں دبی اور اس کا پاگل پن بڑھ گیا۔ وہ خود کو اس سے ایسے بچا رہی تھی جیسے وہ اس کی عزت لوٹنے والا ہو۔ ماس ہاتھوں پر وزن دیے وہیں رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ اس نے روتے سسکتے نفی میں سر ہلاتے رحم طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماس پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ غصہ دلا دیتی تھی۔ ورشا نے اپنے منہ سے دوپٹہ نکال کر خود کو اس دوپٹے سے ہی ڈھانپ لیا۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ مجھے غصہ دلوا رہی ہو۔ کون ہوں میں؟ ہاں کون ہوں؟ تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟
میں ہی ہوں تمہارا جو بھی ہوں، وہ چیخا۔ ورشا دماغی طور پر شوق میں تھی اس کے چیخنے پر، خود بھی چیخ اٹھی اور بری طرح رو دی۔ ماز نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اٹھا کھڑی ہو اور فوراً نکلو یہاں سے، کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنے جذبات، خود کو سنبھالتی مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھیں۔ وہ سمٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں اس کی سسیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی سزا دینے والا تھا اسے، بس اس بات کی کہ وہ اس کے آگے بولی۔ یا وہ احمد کے گھر گئی، وہ در حقیقت اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ عمر کے فرق نے ورشا کے دل میں اس کے نام کی تمام تر نرمی، اپنائیت کو ختم کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ بھاگ کر گاڑی سے نکل کر اندر چلی گئی۔ گھر میں سب تھے مگر وہ سب کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ماز پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے اسے بھاگتے ہوا دیکھ کر وہ بھی کمرے میں چلا گیا۔ ابا جی، میں بلال سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ میں بلال کی شادی کا سوچ رہا ہوں، بہت جلد۔ لڑکی آئے گی تو شاید اس کے دماغ ہٹ جائے، ورنہ یہ نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے۔ مجھے خوف آتا ہے۔ احمد بولے تو ابا جی نے سر ہلایا۔ رامین سے پوچھ لو، پھر جلد اس کی شادی کی تیاریوں کا انتظام کرو، کیونکہ میں ماز اور ورشا کی بھی شادی کی تیاریاں کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح میں اتنے عرصے رہنا اچھی بات نہیں، رخصتی ضروری ہے۔ وہ بولے تو احمد نے سر ہلایا۔ در حقیقت رامین عینی کو پسند کرتی ہے بلال کے لیے۔ فرزانہ مان جائے گی، یہ فیضان سے ذکر ہوا ہے۔ ابا جی آپ بات کریں، احمد نے ان کے حوالے کر دیا تو انہوں نے سر ہلایا۔